السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری گفتگو کا محور ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے زندگی میں انسان کو مصیبت اور بیماری جب آتی ہے تو اس کے 3 بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب، انسان پہ جب بیماری، دکھ اور غم، مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انسان سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست اور شامت انسان پر آ پڑتی ہے اور انسان مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ غم، مصیبت انسان کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یوں فرمایا: تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہے اس لیے تاکہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جن میں تم اپنے آپ کو لگائے بیٹھے ہو۔ مصیبت دنیا میں آتی ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو وہ معافی نہیں مانگ رہا، بھول گیا اللہ تعالیٰ کو، ویسے تو اس کو وقت نہیں مل رہا اچھا سا وضو کروں، 2 رکعتیں پڑھوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لوں، تو اللہ ذوالجلال معمولی بیماریوں اور مصیبتوں کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور وہ کام ہو جائے؟ اور حکم اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ جو ایمان لے آتا ہے تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے دکھ اور مصیبتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ بنیادی تیسرا سبب، کوئی مصیبت زمین پہ آتی ہے یا تمہاری جانوں پر پڑتی ہے تو پہلے ہی اللہ ذوالجلال نے لوح محفوظ میں اس کو لکھا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے یہ لکھنا آسان ہے، تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر مٹانا بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ آج ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کرونا کی اتنی بڑی مصیبت ہم سب پہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی مصیبت، بے روزگاری کی مصیبت، ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، یہ مصیبت۔ تو دوستو، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے۔ پہلی بات ہمارے برے عملوں کی وجہ سے، دوسری بات اللہ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، تیسری بات یہ مصیبتیں ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں تو ہمارا کام ہے برے عملوں سے بچیں۔ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر ناشکری نہیں، صبر کریں، ساتھ شکر کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد بھی مصیبتیں آئیں تو یاد کریں ہماری تقدیر میں یہ مصیبتیں لکھ دی گئی ہیں۔ تو دوستو، ہم سب مسلمانوں کو صرف اتنا سوچنا ہے مصیبت ہمارے عملوں کی وجہ سے آتی ہے اور فائدہ بھی ہمارا ہوتا ہے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مصیبتوں پر ہمیں صبر، شکر، اللہ ہم تیرا ذکر کریں، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔